بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے 10ویں پارے کے مضامین کا ذکر کریں گے اختصار کے ساتھ، یقیناً چونکہ وقت اتنا محدود ہوتا ہے کہ پارے کی ہر آیت کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے حوالے سے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ پھر بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا اس کا تذکرہ ہے، اور جنگ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا جا رہا ہے۔ یوم الفرقان یعنی ایسا دن جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ باطل کو اللہ تعالیٰ نے سرنگوں کیا ہے، اور کفار مکہ کے 70 کے قریب بڑے بڑے ان کے سردار اور سرغنے وہ قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حق کا بول بالا کیا۔ اس لیے اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے طور پر یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد معزز ناظرین اگلے رکوع میں بڑا ایک اہم موضوع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ مسلمان اگر کسی سٹیج پر کفار کے مقابلے میں میدان میں اتریں تو ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا مت کرو، دشمن سے مدبھیڑ ہونے کی تمنا مت کرو۔ واسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہا کرو، یعنی ایسی نوبت نہ ہی آئے تو اچھا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے۔ لیکن اگر دشمن اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میدان میں اتریں تو ان کو کیا ہدایات ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ 6 ہدایات ہیں بڑی اہم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب کبھی تمہارا کسی دشمن گروہ سے مقابلہ ہو، یعنی کفار کے مقابلے میں تم میدان میں اترو، تو پہلا کام کیا ہے؟ فثبتوا، ثابت قدم رہو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جنگ کے دوران کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا دھیان اور اللہ کی نصرت طلب کرنے والے بنو۔ اور تیسرا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تمہاری جنگ مال کے حصول یا زمین کے رقبے کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو۔ جو ہدایات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں جنگ کے میدان میں بھی ان کو فالو کرنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ لا تنازعوا، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپس کا جھگڑا عام حالات میں بھی منع ہے، اور خصوصاً میدان جنگ میں کمانڈر کی قیادت میں ایک متحد ہو کر، ایک ہو کر کمانڈر کی تعلیمات کو مانتے ہوئے میدان میں جو کام بھی کرنا ہے وہ متحد اور متفق ہو کر کرنا ہے، آپس کے جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی بات وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، حوصلے اور ہمت سے کام لو، ثابت قدمی سے کام لو، اپنے ویژن پر اور اپنے موقف پر ثابت قدم رہ کر اللہ سے صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنے والے بنو۔ اور آخری بات یہ کہ لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، دیکھو تم نے میدان میں جو اترنا ہے اس میں تمہارا تکبر اور غرور اور لوگوں کے دکھاوے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جہاد تو ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ انکساری کو اور عاجزی کو پسند کرتے ہیں۔ مومن کا جہاد اظہار تکبر اور بڑائی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بدر میں اس واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب شیطان نے کفار مکہ سے یہ کہا کہ میں تمہارا مددگار ہوں۔ بنو کنانہ جو قبیلہ
جس کے ڈر سے قریش یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ہمارے نکلنے کے بعد پیچھے ہم پر وہ قبیلہ حملہ آور نہ ہو جائے، اس کے سردار کی صورت بنا کر ان کے پاس آ گیا اور پرچم اٹھائے آ گیا اور کہا میں تمہارا مددگار ہوں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتے اتار دیے ہیں، پھر بھاگا، اور وہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ اور پھر منافقین جو یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، میدان میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، گھوڑا ایک ہے اور چند سواریاں ہیں اور تلواریں بھی بڑی محدود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان نے ان کو مغرور بنا دیا ہے۔ اللہ نے ان کی اس سوچ کا رد فرمایا۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا اس ایک آفاقی یونیورسل ٹروتھ پر ذرا یقین کیجئے اور اس کو غور سے سمجھیے اور سنیے۔ اللہ فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ جو نعمتیں ہم نے کسی قوم کو عطا کر رکھی ہوتی ہیں، ہم اس وقت تک ان نعمتوں کے دروازے کو بند نہیں کرتے جب تک کوئی قوم اپنے طرز عمل سے ان نعمتوں کو اپنے سے دور کرنے کا رویہ نہ اختیار کر لے۔ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، جو نعمتیں ہم نے کسی قوم کو نعمتوں سے کسی قوم کو نواز رکھا ہوتا ہے، جب تک وہ قوم خود ناشکری کر کے ان نعمتوں کا دروازہ اپنے پر بند کرنے کا طرز عمل نہیں اختیار کرتی، ہماری طرف سے نعمتوں کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تو آج ہم خود غور کریں کہ ہم جو محسوس کر رہے ہیں کہ ایک زمانے میں ہمارے ادارے بہت ترقی یافتہ تھے، بہت آگے تھے، لوگوں کو باتیں سکھا رہے تھے، لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، آج ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، اور جو ہمارے شاگرد تھے وہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہمارے اپنے طرز عمل کی وجہ سے ہوا ہے، چونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نعمتوں کے دروازے نہیں بند کرتے جب تک کہ لوگ اپنے طرز عمل کے ذریعے سے خود کو اس نوبت تک نہیں پہنچا لیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اعلان کر رہے ہیں، اور وہ اعلان یہ ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والوں اور کرپٹ لوگوں کو یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا۔ کرپشن اور خیانت یہ ایک ایسا جرم ہے جو اللہ کی نگاہ سے افراد کو اور اقوام کو گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دفاعی سامان کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اپنے دشمنوں پر اپنا رعب برقرار رکھنے کے لیے دفاعی سامان تیار کرو، تیار رکھو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ جو تمہارے دشمن ہیں ان پر تمہارا رعب، تمہارے دفاعی سامان کی تیاری کی صورت میں، اور تمہاری افواج